نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، ہر ملک ہر خطے میں مسلمانوں کے نشیمن کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے عظمت و تقدس کو اتنے برے ایام دیکھنے کو کیوں ملے؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا۔ ہم سے اتفاق ہے کہ جس کو غیر قوموں نے بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اتحاد و اتفاق ملت کا ایک گراں قدر سرمایہ ہے کہ جس نے ہمارا ہلالی پرچم میں عروج پر تھا، کفار و مشرکین ہمارے تذکرے سن کر لرزبر اندام ہو جایا کرتے تھے، گونجی اذاں ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ لیکن جب افتراق و انتشار اقلال ختم ہوتا چلا گیا، ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے، ہمارے مساجد و مدارس پر پابندیاں عائد ہونے لگی، کفر و معاندت کی آندیاں ہمارے خلاف چلنے لگی، ہماری عزت و ناموری ذلت خواری میں تبدیل ہونے لگی، ہمارا عروج زوال میں تبدیل ہونے لگا۔ لیکن جب گردش دوران نے ہمیں بیدار کیا تھا، انقلاب زمانے نے ہمیں آواز دی تھی، حالات وقت نے ہمیں کمر بستہ ہونے کو کہا تھا، عراق کی تباہی ہمیں وارننگ دے رہی تھی، فلسطین کی قتل و غارت گری نے ہمیں متحد ہونے کو کہا تھا، گجرات کے جلتے دن رات نے ہمیں مسلح ہونے کو کہا تھا، پوری دنیا میں قوم مسلم کی تباہی ہمارے کانوں کو دستک دے رہی تھی، اور قوم کے افتراق و انتشار نے ہماری بے حسی پر ماتم کیا تھا، اور پوری دنیا میں آواز گونج رہی تھی کہ اے مسلمانوں ذرا بتاؤ کب تک تم خواب غفلت میں مست رہو گے، کب تک تمہیں پائے تحقیر سے ٹھکرایا جاتا رہے گا، کب تک تمہارے عظمت و تقدس کو پامال کیا جائے گا، کب تک تمہارے وقار کو مجروح کیا جائے گا، کب تک تمہاری عزت و ناموری پر بدنما داغ لگایا جائے گا، کب تک تمہاری بہو بیٹیوں کی آبروریزی کی جائے گی، کب تک تمہارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا، کب تک تمہاری بیویاں بیوہ کی جائیں گی، کب تک تم پر ظلم و ستم کیے جائیں گے؟ اے مسلمانوں اب بھی سمجھ جاؤ اور اپنے اندر سے اختلاف و انتشار جیسی بلا کو ختم کر ڈالو اور اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑ لو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور جو کفر و معاندت کی آندیاں ہمارے خلاف چل رہی ہیں ان کا رخ انہی کی جانب موڑ دیں اور حالات کا اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کریں کہ پھر ہماری سابقہ تاریخ لوٹ آئے۔ اے مسلمانوں آؤ اپنے اندر سے اختلاف و انتشار کو ختم کریں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل پیرا ہو جائیں اور المسلم اخو المسلم کی زندہ جاوید تصویر بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر سے اختلاف و انتشار جیسی بلا کو ختم فرمائے اور اتحاد و اتفاق سے ہم کو ہمکنار فرمائے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوہ